تو مطلب ہیونگ سیڈ دس وہ چاہتے یہ ہے کہ بات چیت کے اوپر بیٹھ کے ہمارے مطالبات جو ہے ان کو مان لیا جائے اور ہمیں سڑکوں کا رخ نہ کرنا پڑے. آلرائٹ جی. حسن ایوب صاحب، آپ اس انٹرویو پہ کیا اظہار خیال کریں گے؟ جو کہ دیکھیں، ان کا انٹرویو ریفلیکٹ کر رہا تھا کہ ان کے اوپر جو ہے وہ چھتر چھایا موجود ہے. میری وہ جو تجزیہ ہے وہ درست ثابت ہو چکا ہے کہ ان کے اوپر فیصل کریم کنڈی صاحب کا ہاتھ ہے، ان کے اوپر، ان کے سر کے اوپر مولانا فضل الرحمان کا ہاتھ ہے، وہ ان کے اوپر جو ہے وہ محسن نقوی صاحب کا بھی جو ہے ہاتھ موجود ہے. تو تین طاقتور شخصیات ان کو پروٹیکٹ کر رہی ہیں. تو سہیل آفریدی کے لیے ایک بڑا کمفرٹ زون ہے. اچھا، سہیل آفریدی کے لیے اس لیے کمفرٹ زون ہے کیونکہ یہ تینوں طاقتور شخصیات جو ہیں جس کے ساتھ ہو جائے، ایک تو ان کی حکومت کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے. وہ جو فارورڈ بلاک بنا تھا، جو کہ ناراض ایم پی ایس تھے، وہ کدھر گئے؟ آپ بتائیں مجھے، کوئی ایم پی آپ کو نظر آیا؟ اب وہ اس طریقے کے جو تیکھے قسم کے جو انٹرویوز دے رہے تھے اس وقت، جو 4-5 ایم پی ایس تھے، وہ نمبر سارا جو ہے نا بالکل ڈیزالو ہو گیا. مسلیڈ ہو گئے تھوڑی دیر کے لیے کہ شاید وہ بڑا کوئی بلاک بن رہا ہے. آپ یاد ہے آپ نے خبر بھی دی تھی؟ نہیں، میں نے تو بتا دیا تھا کہ جناب محسن، میں نے کہا میری جو خواہش ہے وہ اب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگی. میری تو یہ خواہش تھی کہ یعنی میری خواہش پوری ہو کہ سہیل آفریدی صاحب کی جگہ شفیع جان صاحب چیف منسٹر بنے، لیکن اب وہ میرا جو خواہش ہے شرمندہ تعبیر نہیں ہوگی. بڑا مشکل ہو رہا ہے. آپ کہتے ہیں میں مسکراتا ہی ہنستا کیوں؟ تمام چیزیں، کیونکہ میں یہ سوچتا ہوں کہ آپ کی ان باتوں کے بعد شفیع جان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی وہ جب آپ کا. I don't know، میں تو کہہ رہا ہوں کہ اب وہ ممکن نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ بڑی جن طاقتور شخصیات کا آپ نے حوالہ دیا، علی امین گنڈا پور کے پاس کیا ایسی چیز نہیں تھی جو گیدر سنگھی ان شخصیت کے پاس ہے، جو کہ احتجاجی سیاست کا اپنے آپ کو چیمپئن کہتے تھے، لیکن ان کو سب کی تائید حاصل ہے؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، علی امین کے پاس بھی ایک چیز تھی کہ دیکھیں وہ جو ڈان فلم کا ڈائلاگ تھا کہ ڈان کا پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ کتنی کوشش کی اسلام آباد پولیس نے، کوئی ایک مرتبہ بھی علی امین کو گرفتار کر سکا؟ چاہے ان کے پاس بلٹ پروف گاڑی تھی، اور وہ یہ چڑھائی دامن کو والی چڑھ کر پیر سواوا والی منال والا جو علاقہ ہے وہ کراس کر کے وہ کے بی کے میں داخل ہوئے، وہ بلٹ پروف بم پروف گاڑی جو ہے اس کو اسلام آباد پولیس کی گاڑیاں نہیں چیز کر سکی. حالانکہ اس ٹائم بھی وہ سنگل روڈ ہے، حالانکہ اتنی سنگل روڈ ہے. حسن نے بریکنگ خبر دے دی تھی اتنی تیز گاڑی چلائی انہوں نے، گرفتار کر لیا ایک تھوڑی دیر نہیں، میں نے کہ وہ کافی ہیوی ہوتی ہے وہ تو گاڑی. آپ یہ دیکھ لینا کہ اسلام آباد پولیس ان کے نزدیک نہیں پہنچ سکی. پھر تردید کر دی نا، محسن نقوی صاحب نے تردید کی، علی امین گنڈا پور نے بھی تردید کی، تو پھر میری خبر تو غلط ثابت ہوگی نا. کی خبر جو غلط ثابت ہو جائے ہمیں پریشانی ثابت ہوگی نا. دیکھیں نا، یہ جو چڑھائیاں تھیں مارگلا کی، ان چڑھائیوں کے اوپر بھی اسلام آباد پولیس کے جو لیٹسٹ ڈالے ہیں یا گاڑی ہیں، لینڈ کروزر ہیں، وہ نہیں پہنچ سکے اس بم پروف گاڑی. سنگل روڈ تھی نا، کیسے اوورٹیک کرتے؟ کیسے اوورٹیک کرتے؟ ہاں دیکھیں نہیں پکڑ سکے. تو علی امین کی بھی بات یہ تھی کہ ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے. اب یہ تو انٹچیبل ہیں بھائی. اسلام آباد پولیس کیسے نزدیک آئے گی جب محسن نقوی صاحب کا آشرواد ہے ان کو؟ ٹھیک ہے، کے پی کے اندر سے جب وہ نکلیں گے تو جو وفاقی حکومت کے نمائندے ہیں وہاں پر فیصل کریم کنڈی صاحب، گورنر صاحب جہاں فل پروٹیکشن ان کو پرووائڈ کریں گے. پھر مولانا فضل الرحمان جو حزب اختلاف کی بڑی طاقت ہے، جو کے پی کے اندر بھی حزب اختلاف کی بڑی جماعت ہیں، انہوں نے کرٹیسائز بھی نہیں کرنا کہ جناب یہ کوئی سرکاری وسائل استعمال کر رہا ہے یا کوئی ایسی چیز کر رہا ہے، اس پر بھی خاموشی ہو جائے گی. تو ان کے لیے تو مطلب اس سے خبر بتاؤ حسن 27 سے پہلے کچھ ہوگا، 27 کو وہ آئیں گے، اس سے پہلے آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ پہلے 26 ہوگا، اس سے پہلے 25 ہوگا، اس سے پہلے 24 ہوگا، مطلب کچھ نہیں ہوگا. کیا ہوگا؟ کچھ نہیں. سہیل آفریدی صاحب دیکھیں، ممکن ہے کہ جو رسائی وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی رہائی نہیں رسائی، تو اب محسن نقوی صاحب، عقیل ملک صاحب نے اس سے متعلق بات کی تھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہو جائے گی، مل جائے گی. دیگر لوگوں کی جو ان کے ساتھ ہے رابطے ہیں، وہ یعنی وہ ہر دوسرے دن ان کی بات ہوتی ہے محسن نقوی صاحب کے ساتھ، تو ملاقات اگر کروانا چاہے تو کون سا مسئلہ ہے؟ عقیل ملک صاحب نے یہ کہا کہ ان کی 27 سے پہلے ممکنہ طور پر ملاقات ہو جائے گی. دیکھیں اب جو آپ کی خبر کیا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف، میں تو کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ ملاقات ہو جانی چاہیے فیملی کے ساتھ، اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ملاقات ممکن دکھائی دے رہی ہے مجھے، کیونکہ وہ یہ اب اس بات کے اوپر تحریک انصاف یہ گارنٹی دینے کو تیار ہے کہ وہ اس ملاقات کو سیاست کے لیے استعمال نہیں کریں گے. وہ یہ گارنٹی دے رہے ہیں کہ عمران خان سے ملاقات کے بعد کوئی ایسی ہیجان کی جو ہے وہ جو کنڈیشن ہے وہ برپا نہیں کریں گے، کوئی ایسا یعنی الزام عائد نہیں کریں گے وداؤٹ جو ہے اینی ایویڈنس. عمران خان کے بیان کو توڑ مروڑ کا جو ہے وہ پیش کرتے ہیں، جو ٹویٹس کرتے ہیں، جو پاکستان کی جو آن ہے، جو ماتھے کا جھومر ہے، اس سے متعلق جو مغالطات جو ہے اس ٹویٹ کے اندر شامل ہوتے ہیں، وہ چیزیں شمولیت نہیں ہوں گی، وہ چیزیں نہیں ہوں گی. اور بشرا بیگم کی جو فیملی ہے ان کا کنڈکٹ جو ہے وہ ریپیٹڈلی پچھلے 4-5 ہفتوں سے یہ چیز ثابت کر رہا ہے.
اور میں آپ کو یہاں پر ایک خبر بریک کر دوں، اور میں مکمل اتھارٹی کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ یہ خبر دے رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کے بلڈ پریشر سے متعلق جتنی بھی گفتگو ہو رہی ہے تمام کی تمام جو ہے وہ ربش ہے. اچھا، کوئی عمران خان صاحب کی طبیعت خراب نہیں ہے. جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پمز لایا گیا ہے، یہ فیبریکیٹڈ ٹیلرڈ اینڈ ٹیبل سٹوری ہے، کوئی اس میں حقیقت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور عمران خان صاحب کی جو آنکھ کے علاج کی بات کر رہے ہیں، وہ جب بھی آئے ہیں پمز میں، وہ 2-4 مرتبہ جو ان کا ہوا ہے وہ صرف آنکھ سے متعلقہ ہوا ہے. اور آنکھ کے حوالے سے جو بورڈ بنا تھا، اس بورڈ کے اندر جو ڈاکٹر بشرا بیگم نے کہا تھا کہ فلاں ڈاکٹر جو ہے اس سے علاج ہونا چاہیے، وہ ڈاکٹر شامل تھا. اور اب عمران خان صاحب کی آنکھ الحمدللہ جو ان کا علاج ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، وہ خاصی بہتر کنڈیشن کے اندر ہے. سو لہٰذا جو ان سے متعلق گفتگو کی جاتی ہے کہ ان کا بلڈ پریشر ہائی ہے، ان کی آنکھ 85% ضائع ہو چکی ہے، یہ تمام کی تمام غلط خبریں ہیں. اور وقت انشاءاللہ، یہ وقت اور گھڑی یاد رکھیں، یہ وقت انشاءاللہ اس خبر کو درست ثابت کرے گا. اور وہ جو من گھڑت ٹیبل سٹوریز دے رہے ہیں ان کے منہ کے اوپر جو ہے زوردار تھپڑ لگے گا. اچھا خاور گمن صاحب، یہ مجھے بتائیں کہ اس انٹرویو میں ان سے یہ اس بابت بھی پوچھا گیا کہ بھائی آپ نے کیا لائحہ عمل رکھنا ہے، یا پھر آپ کی مطلب آپ نے کیا کرنا تھا، کیا کر دیں گے اور کیا کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا میری یہ اسی بابت اور اسی لیے ملاقات نہیں کروا رہے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ مجھے وہاں سے جو آرڈر آئے گا تو وہ میں نے منوان اس پہ عمل کر دینا ہے، اور پھر جو ہے وہ یہ. لیکن جو ان کی پرفارمنس رہی گزشتہ 1 سال میں، 1 سال ہونے کو ہے، اس کے اندر جو دعوے وہاں پر جمع ہوں گے، کئی دفعہ احتجاج کی کال دی، خود وہاں سے غائب ہو گئے، پھر ادھر ادھر وہ ایک موبلائز کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن عوام کو اور کارکنان کو کم موبلائز کیا، خود زیادہ موبلائز ہوتے رہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر رسائی مل جاتی ہے، درمیان میں ایک بات بھی ہوئی تھی کہ جی بیرسٹر سیف کو جو کہ اگلے کسی دوسرے گروپ کے ہیں، اگر ان کو رسائی مل گئی تو ان کو اپنی مشکل پڑ گئی تھی کہ آگے کیا پتہ وہاں سے وہ کیا کوٹ کر دیں. ملاقات یا رسائی اگر ہو جاتی ہے تو سہیل آفریدی کا بیسڈ آن اس پرفارمنس کیا مستقبل آپ کے خیال میں ہو سکتا ہے؟ دیکھیں 2-3 سوالات آپ نے اس کے اندر سموئے ہیں. نمبر 1 کہ یہ جو بات ہی غلط ہے کہ جی ان کے پاس کوئی لائحہ عمل نہیں تھا. آپ کو یاد ہوگا ہمیں ایک سے زیادہ دفعہ یہ بتایا گیا تھا کہ جب سہیل آفریدی صاحب نے اوتھ کو ٹیک اوور کیا ہے تو ان کے پاس ایک جو ہے لائحہ عمل موجود تھا، جس کی بنیاد کے اوپر آپ کو یاد ہوگا یہ اسٹارٹڈ ٹریولنگ اراؤنڈ، لاہور گئے، کراچی گئے، ایون کوئٹہ بھی چکر ان کا لگا. تو اس کے بعد یکدم وہ اپنے لائحہ عمل سے ڈی ٹریک کیوں ہو گئے؟ وہ کیا ظاہر طاقت کے ایوانوں کا اثر تھا، انہوں نے خود یہ وزیر اعظم سے ملاقات کا اثر تھا. ہاں، خود انہوں نے سوچ لیا کہ نہیں ابھی آئی اسٹل نیڈ مور ٹائم تاکہ میں اس کو ایک کسی منطقی انجام تک کے سارے معاملے کو آگے پہنچا سکوں. نمبر 1. نمبر 2 دوسرا سوال آپ کا کہ اب جو جائیں گے تو کیا مختلف لائحہ عمل ملے گا؟ میں آپ کو یہ بتاؤں بیسڈ آن مائی پولیٹیکل اسیسمنٹ، میں اس میں میرے پاس اتھارٹیٹیو خبر نہیں ہے کہ اب یہ جو ملاقات اگر ان کی ہو جائے گی تو یہ بہت جو اس ٹائم موجودہ قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، ان کے لیے کافی زیادہ مشکلات پیدا ہو جائیں گی. یہ استعفے یعنی مانگ سکتے ہیں؟ میں اس پہ نہیں جاتا کہ کیا مانگیں گے کیا نہیں مانگیں گے، لیکن یہ ہے کہ ان کے لیے کافی زیادہ مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں جو کہ ان کی پرفارمنس کا آپ نے سوال اٹھایا. تیسرا سوال یہ ہے، دیکھیں میں اس پروگرام کے اندر آپ کے آنے سے پہلے حسن ایوب صاحب کو ہم ملاقات اسپیشلسٹ مانا کرتے تھے. یہ بتاتے تھے 24 گھنٹے کے اندر ملاقات ہو جاتی تھی، لیکن اس کے بعد انہوں نے 2 سے 3 یا 4 دفعہ بتایا کہ اس ہفتے، لیکن وہ آئی ڈونٹ نو اب ان کا خبری جو ہے وہ کیوں کوئی مطلب وہ کوئی انہیں کھانا شانا کوئی اب چینج اپنا کرتا ہے، ٹرانسفر تو نہیں ہو گیا خبری ان کا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ وہ ملاقاتیں ایک دفعہ انہوں نے یہ بھی کر دیا کہ اس ہفتے پرسوں ترسوں اس طرح کی خبریں انہوں نے بتائی. اب انہوں نے بات چینج کی، انہوں نے کہا ملاقات ہو جانی چاہیے. نہیں اب انہوں نے کہا کہ ہو جائے، ایک بار پھر انہوں نے کہا کہ ہو جائے گی. میں نے ہو جانی چاہیے دیکھا، میں نے یہی کہا ہے ہو جانی چاہیے، لیکن ابھی کیونکہ محسن نقوی صاحب کی آشرواد ان کو مل چکی ہے تو آپ مجھے بتائیں نا کہ محسن نقوی صاحب نے پہلے بھی علی امین کی ملاقات نہیں کرائی تھی. اشفاق آپ کافی عرصے سے یہاں پہ موجود ہو، اب آپ کو پتا ہے کہ میں جو بھی بات کرتا ہوں وہ میں ابھی تھوڑی دیر اگر آپ ریکارڈنگ دیکھ لیں انہوں نے کہا جی ملاقات ہو جائے گی، یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے یہ بات کی. اگر یہ ایک کریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں کیا کہا تھا؟ میرے خیال میں تو ہو جانی چاہیے کہا تھا، لیکن انہوں نے کہا جی میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ ہو جانی چاہیے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ملاقات ہو جائے گی. یہ ان کے الفاظ سے کوٹ اینڈ کوٹ. ہم دوبارہ چلے گا پروگرام دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے. اب ایونچولی جو بات آ جاتی ہے جو چوہی صاحب نے بات کی اس کو ایڈ آن کرتے ہوئے 27 سپٹمبر مجھے لگتا ہے کہ اس وجہ سے یہ اتنی ڈیٹ لمبی دی گئی ہے کہ اس سے پہلے یہ کچھ معاملات جو ہیں
مجھے لگتا ہے کہ خوش اسلوبی سے شاید ان کو یہ جو ہے نا اس مشکل میں نہ ہی ڈلیں یہ محترم جو سہیل افریدی صاحب. لیکن آپ امپریسڈ انہوں نے اپنا جو پرسنل گرومنگ ہے اس کے اوپر کافی زیادہ انہوں نے ایک بات افریدی صاحب اتنی انٹرسٹنگ کی کہ آج انہوں نے کہا اس کی نہیں کہا نا, کتنی ان کی تبدیلی آ چکی ہے. اور انہوں نے آج یہ بھی نہیں کہا لپٹنا پلٹنا جھپٹنا. یہ دو ان کی جو ہے نا خاص جو ہے نا وہ ایسے جو سینٹنس تھے انہوں نے بولے تھے جو ڈکشنری کھول کے دیکھیں تو ملتے نہیں ہیں, لیکن سہیل افریدی صاحب نے یہ بولے ہیں تو آج دیکھیں وہ کافی زیادہ بہتر محسوس ہوئے ہیں, بڑے ریفائن محسوس ہوئے ہیں جو وسیم مدامی صاحب کے ساتھ